ہر 8ویں 10ویں گھر میں ایک موئے مبارک آ گئے، اور یہ سارے موئے مبارک ان کی پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان کراچی میں ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے موئے مبارک؟ جہالتوں نے تباہی کر دی ہے ہماری، کوئی پوچھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، یہ سب ایک طرح کا دھندا ہے، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس نہیں تھا، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس نہیں تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس نہیں تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں تھا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس نہیں تھا، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند کے پاس نہیں تھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس نہیں تھا، امام بخاری کے پاس تھا۔ انہوں نے اپنے کفن میں سلوا کے وصیت کی تھی، قبر میں لے گئے۔ کثرت سے صحابہ کے پاس نہیں تھا، امام مسلم کے پاس نہیں تھا، امام ابو داؤد ترمذی کے پاس نہیں تھا، جن کے پاس تھا ان کا کتب میں مصدقہ تذکرہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس نہیں تھا موئے مبارک، آج سے 30-40 سال پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک نہیں، پھر اس کے بعد آگے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے موئے مبارک بھی آ گئے ہیں، سیدنا امام حسین کے بھی آ گئے ہیں، سیدنا علی شیر خدا کے بھی آ گئے ہیں، اب حضور سیدنا غوث العظم کے بھی آ گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں، فیس بک کھولیں، آپ کو ہر روز فیس بک میں ملے گا حضور علیہ السلام کے قمیض کی تصویریں لگی کہ آقا علیہ السلام کا جبہ ہے، حضور علیہ السلام کا قمیض ہے، آقا علیہ السلام کا مصلی ہے، آقا علیہ السلام کا سالن پکانے والا ہنڈیا ہے، پانی پینے والا پیالہ ہے، آقا علیہ السلام کی جائے نماز ہے، سیدہ کائنات کی یہ چیز ہے، جس کی چاہیں سوشل میڈیا پہ لے لے، یہ ان کا گھر ہے۔ ان چیزوں کا روئے زمین پر وجود ہی کوئی نہیں، الا اکا دکا اوتھینٹک پلیسز پہ جو کچھ ہے۔ ٹاپ کپی پیلس ٹرکی میں، جو خلفائے راشدین سے بنو امیہ کے دور، بنو عباس کا دور، پھر اوٹمین امپائر کے پاس مسجد نبوی کے خزانہ میں جو چیزیں محفوظ تھیں، جب ان کا دور ختم ہونے لگا تو وہ شفٹ کر کے اپنے پاس استنبول لے گئے وایا ایجپٹ، اور ٹاپ کپی پیلس میں محفوظ ہیں۔ جتنا جو موئے مبارک ہے اس کی تو کوئی ایک سند ہے، اس کے سوا یہ دنیا میں ہر گھر میں آ گئے ہیں۔ خدا جانے کیا کیا بنا رہے ہیں لوگ، ہر جگہ محفلوں پہ وہ موئے مبارک لے کے آ جاتے ہیں۔ 40 سال ہماری زندگی میں میں نے عرب و عجم کے سفر کیے، میرے اساتذہ محدثین فقہا مشائخ حرمین شریفین میں تھے، مکہ معظم حرم کعبہ مسجد حرام میں پڑھا ہوں، اس وقت کے محدث الحرم تھے شیخ علوی بن عباس المالکی، مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء تھے۔ میں آپ کو 70s کی 60s کی بات بتا رہا ہوں، 60s کی دہائی کی، شام میں، سیریا میں، بغداد میں، ایجپٹ میں، یمن میں، لبنان میں، جہاں جہاں میرے اساتذہ علماء مشائخ تھے اور بڑے محدثین جن کی کتب ہے، کسی نے نہیں لکھا ہمارے پاس موئے مبارک ہے۔ 1300-1400 سال کسی کے پاس نہیں تھے، تو 1450 سال کے بعد وہاں سے یک لخت کسی ہوائی جہاز میں سفر کروایا ہے تو انڈیا میں پہنچ گئے ہیں اور کراچی پہنچ گئے اور پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، حقائق کو سمجھنا چاہیے، کوئی چیز بلا سند قبول نہیں کرنی چاہیے، اور قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی، کتاب و سنت، علماء محدثین فقہا اولیاء صالحین جو مستند ہستیاں ہیں ان کے طور طریقے پر عمل ہونا چاہیے، اور ان کے طور طریقے پر انسان چیزوں کو قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ سنا ہے کہ اب لوگ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک بھی دے رہے ہیں، وہ پسینہ مبارک کہاں سے آ گئے؟ کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور دیا ہے، 100 پیمانے ہیں پرکھنے کے۔ میں نے ایک بتایا کہ 1400 سال تک ائمہ اولیاء کتب غوث محدث فقہا جو سند ہیں حضور علیہ السلام کی امت کے اور جن کے ذریعے دین پہنچا ہے، جو ولایت کے منابع ہیں، ان کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس موئے مبارک۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب پڑھے، جن کے پاس ہوتا تو وہ ذکر کرتے ہیں نا ہمارے پاس موئے مبارک۔ حضور سیدنا غوث العظم کی آپ ان کی کتب غنیت الطالبین، فتوح الغیب ساری پڑھے، سب جن کے میں نے ذکر کیے ان کی کتب ہیں، تصانیف ہیں، پھر تذکرے ہیں، پھر سیرت سوانی کی کتب ہیں، تراجم ہیں، کتابیں، کسی جگہ درج نہیں ہے کہ موئے مبارک۔ یہ یکا یک 1400 سال کے بعد پروڈکشن شروع ہو گئی ہے انڈیا اور کراچی سے، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو پھر کو زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، محافل میں لے کے آتے ہیں کہ لوگ زیادہ آئیں گے، محفل کامیاب ہو جائے گی۔ جس دن عمرے کے ٹکٹ دے کے محفل کو آپ تھوڑا رچ کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ آئیں، ایک بات ہے، درست بات ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، لوگ اس خیال سے آتے ہیں، محفل آباد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہوئی۔
مگر یہ اٹھا کے لے آتے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. کتنا بڑا ظلم ہے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی سچی اسلامک سٹیٹ ہوتی یا پہلا دور ہوتا ائمہ کا تو ایسا کرنے والے کو میں نہیں بولتا ذرا لفظ اڑا دیتے, زندہ رہنے کا حق نہ ہوتا. یعنی ایک حدیث کوئی گھڑ دے موضوع کو, اس کو کذاب بولتے ہیں, حدیث موضوع اس کو مسترد کرتے ہیں. یا آقا علیہ السلام کے جسم پاک کی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں, اور آپ کا لباس مبارک اور منہ مبارک اور کل انبیاء اہل بیت اطہار اور صحابہ اور امت کا جو نالج ہے. یاد رکھ لے جب بھی کوئی چیز قبول کرے تو اس کو نالج کے, علم کے جو ضوابط اور قواعد ہیں اور جو سلف صالحین اور بزرگان دین ہیں پہلے ان کے وضع کیے ہوئے طور طریقوں کی روشنی میں رد کریں یا قبول کریں.